السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ہم نے سمجھنا ہے کہ غنہ کی اصل میں کتنی اقسام ہیں، وہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، کافی زیادہ ہیں، باری باری ان کی الگ الگ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ فی الحال آج جو ہم سمجھیں گے کہ نون اور میم یہاں پہ اظہار ہوتا ہے۔ غنہ کی اصل میں نے کہا کہ 4 اقسام ہیں۔ آج ہم اظہار کو سمجھیں گے۔ اظہار مطلب شو کرنا، اظہار مطلب بتانا۔ دیکھیں، نون نون کے اوپر تشدید ہوگی، یہ تشدید اوپر بنی ہوتی ہے، یا میم کے اوپر تشدید ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے۔ اور اس کے علاوہ تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جہاں پر بھی یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گی تو ہم نے تب بھی غنہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اقسام میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آگے آگے کب کب وہ غنہ ہوتا ہے، لیکن میں فی الحال صرف اس کی بات کر رہی ہوں۔ نون کے اوپر اور میم کے اوپر تشدید ہوگی، ہر ایک حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون کے اوپر میم کے اوپر پورے قرآن پاک میں تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ مطلب ہم پڑھیں گے تسلی کے ساتھ ان الذین، یا میم پہ تشدید ہوگی، وَمِمَّا، دیکھیں غنّے کے اندر اظہار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو پہلے سمجھیں۔ اب غنہ کسے کہتے ہیں؟ اب آپ سوال کرتے ہیں جی غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کب کب ہوتا ہے یہ سوال میں کروا چکی ہوں، پھر بھی آپ اپنی ڈائریز پہ نوٹ کر لیں تو بہتر ہے۔ تنوین پہ اگر اس کے بعد حروف ہلکی یا لام را مشدد نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ نون ساکن پہ اگر اس کے بعد حروف ہلکی یا لام را مشدد نہ آئے تو غنہ ہوگا۔ اسی طریقہ سے نون اور میم مشدد پہ غنہ ہوگا، جیسے میں یہ فارمولہ آج یہ تیسرا یہ سمجھا رہی ہوں۔ اقلاب کا قاعدہ، حروف ہلکی کا قاعدہ، یہ سارے میں بتا چکی ہوں۔ نون میم ساکن پہ اگر اس کے بعد نون یہ جو ہے نا میم ساکن، اگر اس کے بعد میم یا با آ جائے، کس کے بعد؟ میم ساکن کے بعد میم یا با آ جائے تو بھی غنہ ہوگا۔ یہ 4 سمپل طریقے ہیں سیکھنے کے، لیکن مسلسل الفاظوں کے ساتھ اور ڈیٹیلز کے ساتھ وہ آپ کو میں ویڈیوز الگ الگ اس کی بنی ہوئی ہیں، اقلاب کی، اخفا کی، مشدد کی، اور اس کی جیسے کہ آج صرف اور صرف نون اور میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے، اس کا ڈیٹیل بتا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، غنہ میں نون پر تشدید ہے، میم پر تشدید ہے، لازمی ان 2 حروف پر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ان پہ غنہ نہیں کیا جاتا ہے، ان دونوں پر غنہ کیا جاتا ہے۔ آواز کیسے آتی ہے؟ بھن بھناہٹ کی، جیسے کہ ان، دیکھیں ناک میں محسوس کریں، ان، ناک میں آواز آ رہی ہے۔ مما، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، غنّے کا اظہار ہوگا، چھپایا نہیں جائے گا، اظہار ہوگا۔ یہ مثالیں جیسے ان، محسوس کریں، ناک میں آواز رکھیں اس کو 2 سیکنڈ کے لیے، ان اللہ، تو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ان، نون پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا، اظہار ہوگا۔ اسی طریقے سے میم پہ بھی جب آئے گی تشدید یا مشدد ایک ہی بات ہے۔ مما، دیکھیں مم، ناک میں آواز گئی اور بھن بھناہٹ محسوس ہوئی، مما۔ اسی طریقے سے تنوین پہ یاد رکھیں، تنوین کا میں اس لیے بار بار ذکر کر رہی ہوں کیونکہ اس پہ بھی غنہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد حروف ہلکی یا لام را مشدد نہ آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میم پہ بھی اگر اس کے بعد میم یا با آ جائے، میم ساکن پہ اگر اس کے بعد میم یا با آ جائے تو بھی غنہ ہوگا، اظہار ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اصل میں ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے قرآن کے ذریعے، کہاں پہ ہوگا قرآن کے ذریعے نا سمجھنا۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ، کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ او کصیب، دیکھیں میم پہ تشدید ہے، او کصیب، میں نے ہونٹوں کو بند کیا، غنّے کا اظہار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آذانہم، دیکھیں ہم، ہا کو میم پہ تشدید ہے، اس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، ہم آذانہم من الصواعق،
مطلب ہے کہ کیسے کہاں پہ غنہ ہوتا ہے، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ اسی طریقے سے اسی پیج کے اندر یہ دیکھیں، سب سے یہاں پہ آتے ہیں جی، یہ آذا لہم، دیکھیں میم پہ تشدید تھی، لہم، ہونٹوں کو میں نے بند کیا، میم پہ تشدید ہے اس لیے غنے کا اظہار کر رہی ہوں نا، لہم من، اس طرح سے آپ کو قرآن میں ہر جگہ ملے گا۔ جیسے کہ یہ ان کہاں گیا، یہ دیکھیں نون پہ تشدید ہے یہاں پہ بھی، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر دیکھیں یہ 14 ہے، انما، نون پہ تشدید ہے، کیا کر رہی ہوں میں، غنے کا اظہار کر رہی ہوں، کلیئر سمجھ آ رہی ہے کہ نون بولا جا رہا ہے، ان، پھر غنے کو 2 سیکنڈ تک ناک میں رکھیں، ٹھیک ہے، غنے کو 2 سیکنڈ تک ناک میں رکھیں، یہ اظہار ہوگا۔ اسی طریقے سے آمنا، دیکھیں اظہار ہوا جا رہا ہے، آمنا، غنے کو اچھی طریقے سے میں نے ناک میں رکھا، اظہار کیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے مطلب کہ پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، لیکن سوچیں یہ اظہار کرنا ہے، فلما، یہ مقطعات تھے، میں نے بڑی مد تھی اس کو لمبا کیا، لیکن میم پہ تشدید تھی تو میں نے غنے کا اظہار بھی کیا، کیسے، فلم، ہونٹوں کو بند کیا، فلما، بات کو سمجھ رہی ہیں کہ نون کے اوپر تشدید ہو، میم پہ تشدید ہو، ہم نے کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ جو مثال بار بار میں دیتی ہوں، ان، نون کے اندر غنہ کریں اور اظہار کریں۔ اب یہ دیکھیں میم ہے، یہ درمیان میں آ رہا ہے تشدید، ہدم، ہدم من ربہم، ہدم، میم کے اوپر غنے کا اظہار کیا ہے، تھوڑی سی بھن بھناہٹ ہوئی ہے۔ یہ تھی کچھ غنے کی مثالیں، نون کے اوپر تشدید ہو یا میم پر تشدید ہو تو اظہار لازمی ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، غنے کو 2 سیکنڈ تک اپنے ہونٹ میں، ناک میں بن بناہٹ رکھیں۔ یہ ہے غنے کا قواعد، طریقہ اور اس کی مثالیں۔